تو اب ہمارا اپنا ولیج یعنی میرے فادر اور تایا جی نے ہی وہ ولیج بسایا ہوا ہے راجکوٹ جی. جو ہمارا مطلب میرے پیرنٹس کا تایا جی کا اور میرے فادر کا جو حصہ تھا وہ سارا ملا کے انہوں نے ہی اپنا الگ سے گاؤں کر لیا. لوگ جو تھے اچھی زمینیں تھیں یہاں پر اور اچھا سب کچھ تھا. وزٹ تو میرا پہلا ہے پر تعلق بہت پرانا ہے. ایک طرح کا بڑا صبر تھا ان لوگوں میں اور میں نے بچپن سے لے کے کبھی ایسا کوئی تلخ بات ان کی زبان سے نہیں سنی. تو میں نے پاکستان ہندوستان کے بارے میں بھی یہ کہا کہ اگر یہ بارڈر کھل جائیں اور آنا جانا شروع ہو جائے تو شاید لوگوں کے دل میں جو ہے وہ نہ رہے کیونکہ ان کا اپنا ایکسپیرئنس ہوگا. انہیں اس کسی اور کی دلیل نہیں لینی پڑے گی کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں وہاں کے یا یہاں کے. ایک جو ماحول بنا ہوا ہے پچھلے کچھ 20-30 سال سے اب جو بھی پالیٹکس ہے ورلڈ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس میں ایک خاص ریلیجن کو کافی زیادہ ایک طرح سے کیا کہتے ہیں بدنامی ہوئی ہے ایک طرح سے کیونکہ ایک بہانہ مل گیا ہے دنیا کو کہ ہر چیز اسلام کے در پہ ڈال دو کہ ہاں یہ سب پرابلمس ہو رہی ہیں بیکاز آف دس. تو وہ مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ مسلم نہیں ہیں آپ اتنا کیوں فیل کرتی ہیں. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج یہاں میں ڈسکا میں اپنے دوست بابا نصر اللہ سائی کے گھر بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں مشرقی پنجاب انڈیا سے. تو میں ان کا بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر جسکرن صاحبہ اور ڈاکٹر رمن جیت صاحبہ اور جسپندر صاحبہ وہ ان کی والدہ ہیں. تو میں آپ کو پہلے تو جی آیاں کو کہتا ہوں, ست سری اکال کہتا ہوں, سلام کہتا ہوں. تو تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں تعارف کروائیے گا. نام تو میں آپ کا بتا چکا, نام بتا کے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, آپ پروفیسر کہاں کہاں رہیں, کہاں کہاں پڑھاتی رہیں. محمد صاحب پی ایچ ڈی میں نے کیا ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دہلی سے سوسیولوجی میں. اس سے پہلے میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور دہلی یونیورسٹی میں پڑھی ہوں. اور میں نے جو سروس کی ہے پہلے تو گورنمنٹ میں مدھیہ پردیش جو ایک صوبہ ہے انڈیا کا سینٹرل انڈیا کا اس میں میں نے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا اور وہاں پڑھایا اور 10 سال کے لیے. اور 5 سال میں ڈیپوٹیشن پہ تھی ڈپارٹمنٹ آف کلچر. تو وہاں میں نے کام کیا ڈسیمنیشن اینڈ ڈاکیومنٹیشن کلچر کی. پھر میں یو ایس اے چلی گئی, ایسا اتفاق ہوا, اور یو ایس اے میں تھوڑی دیر ورلڈ بینک کے ساتھ کنسلٹنسی کی میں نے, ان کی جو برانچ ہے یونائٹڈ نیشنز میں. اور پھر مجھے ایک اپرچونیٹی ملی ٹینیور ٹریک پوزیشن کالج میں. سوشیولوجسٹ ہوں میں, تو سوشیولوجی پڑھانے کا سبجیکٹ ہی ایسا ہے کہ سب ڈائیورسٹی سوشیولوجی میں آ جاتی ہے, کلچر بھی آ جاتا ہے, اور یو این کا جو کام ہے اور یو این کا انٹرسٹ ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. تو پھر میں نے کالج میں پڑھایا 24 سال وہاں پہ اور سوشیولوجی, اور اس میں مجھے بہت اچھے اپرچونیٹیز ملی کہ کورس ڈیولپ کرنے کے لیے انٹرنیشنل پاپولیشن کے ساتھ رابطے میں رہنے کے, انٹریکٹ کرنے کے. اسٹوڈنٹس پوری دنیا کے آتے تھے. نیو یارک سٹی ایسی ہے کراس روڈز آف دا ورلڈ ہے. اور اب میں نے ریٹائرمنٹ لے لی پچھلے سال اور میں واپس ہندوستان آ گئی ہوں اپنی مدر کے پاس اور بہن کے پاس ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے. جی 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 رمن صاحبہ. ہاں جی, میں رمن جیت کور ہوں اور میں پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ میں پروفیسر ہوں پبلک ایڈمنسٹریشن کی. اور آپ کا پی ایچ ڈی کس میں ہے؟ میرا پی ایچ ڈی بھی پبلک ایڈمنسٹریشن میں ہی ہے. میری انڈر گریجویٹ اکنامکس آنرس تھی لیڈی شری رام کالج دلی سے, اور پھر پبلک ایڈمنسٹریشن بھی ایک اپلائیڈ سبجیکٹ ہے جس کا کنیکشن سب سوشل سائنس ایریاز سے ہے. تو میں پہلے تو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی کا ہی کالج ہے افیلیٹڈ چندی گڑھ میں, وہاں 10 سال پڑھایا اینڈ دین آئی مووڈ آن ٹو دا یونیورسٹی. تو میں ابھی بھی پڑھا رہی ہوں, سروس میں ہوں. میں جسبندر کور گریوال, یہ میری بیٹیاں ہیں. اور میں شادی کے بعد میرے ہسبینڈ ایئر فورس میں ونگ کمانڈر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ہر اسٹیشن پہ جہاں وہ جاتے رہے
وہاں گئی. اس کر کے میں نے چاہے ایجوکیشن تو میری MA تک ہوئی لیکن سروس نہیں کری, کیونکہ الگ الگ نہیں تو رہنا پڑتا, ان کی آل انڈیا سروس تھی. تو اس لیے میں نے پر ایئر فورس کے ویلفیئر سینٹرز وغیرہ جہاں بھی ہوتے تھے ان کے لیے, لیڈیز کے لیے جو ادر رینکس, ان کے بچے اور ان کے لیے میں کوئی نہ کوئی پروگرام وغیرہ سب کچھ ان کے ساتھ کرتی تھی. اور یہاں تک کہ ایک اسٹیشن پہ کوئی 900 فیملیز تھیں, تو بس ایسے سوچ لیا کہ ان کی ہیلپ جو کرنی ہے تو ڈاکٹرز کے ساتھ لگ کے, مطلب وہ سارے بچے جو وہاں پہ تھے سب کا ہیلتھ چیک اپ کرا, یہ کر. تو یہ اس چیز میں میرا ویلفیئر میں انٹرسٹ رہا. تو جب میرے ہسبینڈ ریٹائر ہوئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اب تو اپنا دل کھول کے, جیسے آپ کا ہے من کہ میں سیوا کروں تو دیکھ لو جیسے بھی آپ چاہتے ہو. تو میں نے پہلے ریڈ کراس کا بھی دیکھا, پھر ایک وہاں پہ برانچ تھوڑے دیر پہلے ہی کھلی تھی, دیٹ از انڈین کاؤنسل آف سوشل ویلفیئر, دیٹ از کورسپونڈنٹ ٹو انٹرنیشنل کاؤنسل آف سوشل ویلفیئر. تو ان کے ساتھ میں نے ممبرشپ لی اور اس کے ساتھ سیدھا ہی کچھ اس طرح سے موقع بن گیا کہ یہ کاؤنسل جو ورلڈ کی باقی اباؤٹ 104 کنٹریز میں ان کی برانچز ہیں, تو وہ کسی برانچ میں بھی وہاں کے ویلفیئر والوں کو, وہاں کے کورٹس کو کوئی انفارمیشن کسی فیملی کے لیے انڈیا سے چاہیے ہوتی تھی تو وہ یہاں سے مانگتے تھے. تو ایک کیس ایسا آیا ہوا تھا جس کے لیے وہ سب پوچھنے لگے, ہمارے پنجاب میں جو اس مطلب برانچ کی جو تھیں پریزیڈنٹ, وہ گورنر کی وائف ہوتی ہیں, تو وہاں بیٹھے تو بھی کون کرے گا یہ کیس, کون کر کے کرے گا. تو آخر میں نے آفر کیا کہ اس کے میں کروں گی, اور وہ میرا پہلا ایسا کیس تھا جس میں کچھ کام جو تھا وہ انگلینڈ کے ساتھ تھا, کچھ جرمنی کے ساتھ تھا, کیونکہ وہی فیملی کا ہی تھا. تو میں نے جب وہ کیس کیا, اس کی رپورٹ بھیجی تو بہت اپریشیٹ ہوئی. اور پہلی کورٹ کی رپورٹ جو میں نے بھیجی وہ ایک مطلب اس قسم کی تھی کہ ایک فیملی جس کے بچے سارے لڑکے جو تھے انگلینڈ میں تھے, لڑکیاں یہاں پر 2 تھیں, اور فادر جو تھا کارپینٹر تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کی وائف نے مطلب ہیلپ تو کہاں سے لے, ان سے کرکی ہو گئی تھی اور جو کچھ بھی تھا سارا اس کے پاس نہیں رہا تھا. لڑکے چاہیں کہ ہم مدر کو بلا لیں, لیکن وہاں پر قانون کہیں کہ جب ان کی لڑکیاں وہاں پہ ہیں, سب کچھ ہے, تو ان کو پرماننٹلی یہاں بلانے کا کیا مطلب ہے. اس کیس میں نے گئی تو وہاں جا کے میں نے اس کے سارے پیپرز وغیرہ دیکھے اور اس کے ریکارڈ بنائے کہ اس طرح سے ان کی جو دونوں لڑکیاں تھیں, اس میں سے ایک نے تو اپنے آپ میرج کری تھی تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ بالکل تھا ہی نہیں. دوسری کی جو میرج تھی وہ کرتارپور بڑا شہر ہے جہاں پر ووڈ ورکنگ وغیرہ کا کافی کام ہے, وہ وہاں کے ایک اچھی فیملی میں میرڈ تھی. میں وہاں پہ گئی تو وہاں پر کچھ ماحول اس طرح سے تھا کہ بھئی مدر ان لا میرے سے باتیں کرتی رہی, لیکن جس لڑکی کو میں ملنا چاہتی تھی وہ کبھی چائے لے آئے, کبھی کچھ, پر بات کرنے کے لیے مدر ان لا کے سامنے وہ اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ میرے کو بتائے یا کرے. تو میں نے پوچھا, بچہ تھا, میں نے کہا یہ کب کتنی دیر ہوئی نانی کو مل کے آئے؟ تو انہوں نے کہا آپ دیکھ کے نہیں آئے, ان کا کوئی رہنے والی جگہ ہے, ہم نہیں اپنے بچے کو بھیجتے, اس کی مرضی ہوتی سویرے جا کر شام کو آ جائے. پھر میں نے وہ سارا کچھ لکھا کہ ایسا ایٹماسفیئر ہے وہاں پر, وہ لیڈی جا کے لڑکی کے گھر میں نہیں رہ سکتی ہے. تو اس میں اور سارے جو پیپرز وغیرہ تھے ان کے بنا کے ریکارڈز تو بھیجے, تو اس کی بڑی اپریسیشن آئی کہ وی وانٹ رپورٹس لائک دس فیکچوئل اینڈ ایوری تھنگ.
تو اس لیڈی کو وہاں بیٹوں کے پاس آنے کی پرمیشن ہوگی جو پہلے 2 دفعہ ریفیوز ہو. چلیں یہ تو آپ کا سوشل ورک ہو گیا. اب اس طرف آتے ہیں کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی یا پاکستان بنا تو اس وقت آپ کس کلاس میں تھیں اور کچھ یاد ہو آپ کو اپنی کلاس فیلوز کے حوالے سے یا اس وقت کا انوائرمنٹ؟ ہاں جی، جب یہ پارٹیشن ہوئی اس وقت میں چھوٹی ہی تھی. آئی واز ناٹ 13 لیس دین 13 اور یہاں پر گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے تھے جہاں پر اچھی ایجوکیشن تھی گجرانوالہ سے. ٹھیک ہے. گجرانوالہ میں میرے فادر جو سینٹرل پولیس میں تھے، آفٹر انہوں نے 2 سال کی چھٹی لے کے اور اس کے بعد پھر ریٹائرمنٹ بھی. کیا نام تھا ان کا؟ ہاں جی، ان کا نام کیا تھا؟ سردار ہربنس سنگھ. تو سردار سردار ہربنس سنگھ وہ یہاں پر آ کے تو اب ہمارا اپنا ولیج یعنی میرے فادر اور تایا جی نے ہی وہ ولیج بسایا ہوا ہے راجکوٹ. جی. راجکوٹ کیونکہ میرے تایا جی کے نام وہ رجونت سنگھ ہے تو اس لیے ان بڑے بھائی کے نام سے نام اس کا ہے. باقی دونوں بھائیوں کا وہ جو ولیج ہے وہ ساتھ کے گاؤں میں جو زمین تھی، رلیوں میں زمین تھی، دوسری طرف رڈیالہ مڈیالہ کوٹلی جوت سنگھ، یہ سب فیملی کے رشتہ داریوں کے ساتھ جو ہمارا مطلب میرے پیرنٹس کا، تایا جی کا اور میرے فادر کا جو حصہ تھا وہ سارا ملا کے انہوں نے ہی اپنا الگ سے گاؤں کر لیا. تو یہاں پر لیونگ جو تھی بالکل اس وقت کی ڈفرینٹ تھی. اس وقت جیسے 18th سینچری میں ہی چلتا رہا ہے رئیسی کا، یا مطلب بہت فیملیز جو تھیں فیوڈل فیملیز کا کہہ دیجئے کہ اس طرح کا رواج مطلب انڈیا میں ادھر بھی تھا اور دوسری طرف بھی. دونوں کی طرف جو تھے بہت لوگ جو تھے، اچھی زمینیں تھیں یہاں پر اور اچھا سب کچھ تھا. تو اس میں مطلب اسکول میں جاتے تھے تو بڑی اچھی طرح سے وہاں پہ اسکول میں جیسے بچوں کے جو جونیئر کلاسز تھیں ان کے لیے بھی لائبریری کا الگ سے سسٹم تھا. وہاں پہ ہم نے جانا لائبریری میں، یہاں گجرانوالہ میں تو لائبریری میں سے مطلب بکس لینی، پڑھنی اور مطلب اچھی مطلب انٹرسٹ کافی تھا. اس میں کچھ فرینڈس اکٹھے بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ مطلب نام جیسے بالکل اتنے پرانے یاد ہیں لیکن بہت اچھی طرح سے یاد نہیں. کبھی لگتا ہے کہ یہ ہے، کبھی لگتا ہے کہ یہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا. یعنی شکلیں یاد ہے میں جب ہی تھا اچھا یا مطلب تھوڑا اس سے الگ تھا. تو مطلب پر وہاں پر ڈی سی ان دنوں میں تھے سردار اقبال سنگھ. تو سردار اقبال سنگھ صاحب کے لڑکیاں جو تھیں، کیونکہ ہمارا فیملیز کا سارے مطلب شہر میں بھی اچھا آنا جانا، سب لوگ جو تھے وہ ان فیملیز کے ساتھ کانٹیکٹ رہتا تھا. تو ان کی لڑکیاں وہ میرے ساتھ تھی ایک نریندر، اس سے بڑی جو تھی ایک دلجیت، وہ میری بڑی بہن کی کلاس فیلو تھی. اور ان کی ایک چھوٹی بہن جو تھی وہ میری چھوٹی بہن کے ساتھ تھی، وہ تو 3ری 4تھی کلاس میں پڑھتی تھیں. تو اس طرح سے تھے، کانٹیکٹس تھے، شہر میں بھی تھے اور ویسے اپنا گاؤں میں تو یہ تھا کہ جس وقت ہم انٹرسٹ اپنا ہوئے یا جو ہمارے وہاں پہ اندر کام کرنے والی لڑکیاں تھیں وہ کہیں کہ آج بلا لیں گاؤں سے سب ذرا یہاں گانا وانا ہو جائے کچھ، تو مطلب اس طرح کا تو ماحول تھا. لیکن جو باقی اپنے لیول کے جو وہاں پر سردار تھے جو کچھ ان کو میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا میں مدر کے ساتھ، بہت ساری فیملیز، نلوا فیملیز ہے، چیمہ فیملیز تھی، یہ اپنے اپنے بدھ سنگھ بطالیہ
اور آپ تو وڑائی تھے, ہم بڑھائے تھے. ظاہر ہے آپ بھی وڑائے تھے. اچھا اچھا اچھا. میں ذرا ڈاکٹر جسکرن کی طرف آتا ہوں کہ آپ ساری دنیا آپ نے پھری ہے, امریکہ میں بھی رہی ہیں. جو سوشل فیبرک ہے, آپ 2 دن پہلے یہاں پاکستان میں آئیں اور یہ غالباً آپ کا پہلا وزٹ ہے. پہلا وزٹ ہے. اس سے پہلے کرتارپور آئی تھیں. میں نہیں آئی تھی, یہ دونوں گئے تھے. اچھا, تو آپ کیا اس کو کس طرح انالیسس کریں گے, دونوں معاشروں کو اور دونوں سوسائٹیز کے رجحانات کو, اور کس طرح آپ چاہتی ہیں, سوچتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ یہ معاشرے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ وزٹ تو میرا پہلا ہے, پر تعلق بہت پرانا ہے, اور ہماری مدر کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی علاقے کی ہیں, تو ہم جو کچھ ہم نے ان سے سنا, اور خاص کر ایک بہت ہی ضروری بات میں اس کو سمجھتی ہوں, شاید ہر کسی کا ویسا ایکسپیرینس نہیں ہے, پر ہمارا ایکسپیرینس یہ تھا کہ اتنا بڑا سانحہ گزر گیا, اور ان کی بہت لاس ہے, کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹنگوش فیملی سے تھے. جو بابر ہمیں ریمائنڈ کرتے رہتے ہیں کہ رئیس کہلاتے تھے, اور ایسے مطلب نام کے ساتھ رئیس کہا جاتا تھا ان فیملیز کے. تو اتنی اعلیٰ فیملی سے یہ لوگ آتے تھے, پر ایک طرح کا بڑا صبر تھا ان لوگوں میں. اور میں نے بچپن سے لے کے کبھی ایسا کوئی تلخ بات ان کی زبان سے نہیں سنی, نہ ہماری نانی کی زبان سے, نہ ہماری ماں کی. نانا جی کو تو میں نے دیکھا نہیں, میرے پیدا ہونے سے پہلے گزر گئے تھے, انفیکٹ ان کی شادی سے پہلے گزر گئے تھے. اور نہ ہماری خالاؤں سے, کسی سے میں نے کبھی ایسی بات نہیں سنی. اچھی باتیں سنی ہیں, اور ہاں جو اس زمین کے لیے جو ان کا لگاؤ تھا, اور جو ان کا بہت زبردست پیار ہے زمین کے لیے, بس وہی ان کی باتوں میں چھلکتا تھا. تو ہم نے کبھی یہ تلخیاں ہمارے دل میں آئی نہیں, ہمارے ویوہار میں یا دماغ میں. پھر کیونکہ آرم فورسز میں تھے میرے فادر, تو ہم لوگ بڑے ہی سیکولر ماحول میں تھے, سب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے, ہمیں کچھ لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم الگ ہیں. اور پھر ہم لوگ ایسے یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھے. ہم دونوں دلی یونیورسٹی کے لیڈی شری رام کالج میں پڑھے ہیں. پھر کیا کہیں, بہت ہی سیکولر ماحول میں ہمیشہ رہے. ہمیں کبھی بھی یہ چیز محسوس نہیں ہوئی. کچھ ایسے واقعہ ہوئے لیٹر آن ہندوستان میں جس سے ہمیں اپنی پہچان کی زیادہ پہچان ہو گئی, کیونکہ تھوڑے ہم بھی مائنورٹی کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں. اس کانٹیکس میں ہم بھی مائنورٹی کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں. اور پھر جب میں یو ایس میں رہنے لگی تو پھر تو مائنورٹی کا احساس اور گہرا ہو گیا. پر ایک چیز مجھے یہ سمجھ میں آئی, اور یو ایس میں میری بہت دوست ہیں, بنگلہ دیش کے, پاکستان کے, سری لنکا کے, سب جگہ کے بہت سارے فرینڈز ہیں. بہت انٹرنیشنل ماحول تھا. اور ایک وہاں پہ ادارہ ہے سکھی فار ساؤتھ ایشین ویمن نیو یارک میں, تو جہاں پہ جو خواتین ان کے جو مسئلے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کا مسئلہ ہے, اور کوئی الیگل امیگریشن کا مسئلہ ہے, تو ان سب چیزوں پہ کافی دھیان دیتے تھے, ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو وہاں پر بھی ساؤتھ ایشین ویمن تھا, تو سب ساؤتھ ایشین ویمن سے ہمارا رابطہ رہتا تھا. تو مجھے ایک تو سوشیولوجسٹ ہوں اس لیے انٹرسٹ تھا, پھر ہماری فیملی کی جو کلچر ہے اس کے, اور ہماری تربیت جیسی ہے, اس سے ہم لوگوں کو ہمیشہ ہی انسانیت کا سبق ملا, اور لوگوں کو لوگ سمجھنے کا سبق ملا. اور ہم نے پہچانا کہ اس سے ہماری لائف زیادہ رچ ہوتی ہے لوگوں کے کو جاننے سے اور ان کے بارے میں جاننے سے. تو میں نے آپ سے پہلے بھی بار کہا تھا, اور ہماری کل بھی بات ہو رہی تھی, کہ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگوں کے دل میں کوئی خدشے ہیں یا کسی کے بارے میں غلط خیال ہیں, وہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ لوگوں سے ملے نہیں ہیں, ان کی کوئی انٹریکشن نہیں ہے کسی سے, اور اگر ہو تو یہ سب نہ ہو. تو میں نے ہندوستان کے بارے میں بھی یہ کہا کہ اگر یہ بارڈر کھل جائیں اور آنا جانا شروع ہو جائے, تو شاید لوگوں کے دل میں جو ہے وہ نہ رہے, کیونکہ ان کا اپنا ایکسپیرئنس ہوگا. انہیں اس کسی اور کی دلیل نہیں لینی پڑے گی کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں وہاں کے یا یہاں کے, اور انہیں خود پتہ ہوگا کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں, تو اپنا ایکسپیرئنس ہوگا. تو مجھے, اور جب ایک جو ماحول بنا ہوا ہے پچھلے کچھ 20-30 سال سے, اب جو بھی پالیٹکس ہے, ورلڈ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, اس میں ایک خاص ریلیجن کو کافی زیادہ
ایک طرح سے کیا کہتے ہیں بدنامی ہوئی ہے ایک طرح سے، کیونکہ ایک بہانہ مل گیا ہے دنیا کو کہ ہر چیز اسلام کے در پہ ڈال دو کہ ہاں یہ سب پرابلمس ہو رہی ہیں بیکاز آف دس. تو وہ مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ مسلم نہیں ہیں، آپ اتنا کیوں فیل کرتی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس زمانے میں کیونکہ دے ہیپن ٹو بی دا انڈر ڈاگس، کہ سب سے برا ویوہار جو ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہمیشہ اس گروپ کو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کو انسانیت کی نظر سے اس گروپ کو دیکھنا چاہیے جس کو بنا بات کرا جا رہا ہے بلیم ہر چیز کے لیے. تو میں نے تو ایک کورس ڈیوائز کیا تھا جب میں پڑھا رہی تھی وہاں پہ، رائٹ آفٹر سپٹمبر 11 کے بعد، جب بہت زیادہ لوگوں کے دل میں ایسی باتیں آنے لگی تھی، تو ہم نے ایک کورس بنایا تھا کنٹمپرری اسلام اٹس سوشیو اکنامک کانٹیکسٹ. کہ آپ کنٹمپرری اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ کیا ماحول میں جو لوگ اس ریلیجن کو فالو کرتے ہیں ان کی جہاں جہاں وہ رہتے ہیں کیا ماحول ہے، کیا پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں، کیا سوشل سرکمسٹانسز ہیں، اور اس کا کیا اثر ہے ان کی زندگی پہ اور ان کے بیہیویئر پہ کیا اثر ہے، اور پھر آپ کہیے کہ کیا ہے. اور الگ الگ لوگ ہیں، الگ لینگویجز بولتے ہیں، الگ کلچرل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، پر ایک ریلیجن ان کو بائنڈ کرتی ہے. پر آپ ساری ان کو ایسے مونولتھ کی طرح نہیں دیکھ سکتے کہ سب بالکل سیم ہے. تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، اور جو انٹریکشن ان کا الگ لوگوں کے ساتھ ہے وہ اس ٹائم کی موجودہ حالات کے بیسس پہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ایک طرح سے یہ مائنورٹی ہونے، اتنی سیکولر تربیت کے بعد مائنورٹی ہونے کا احساس جو خود آیا اپنے آپ میں، ہندوستان میں بھی اور باہر رہنے کے بھی، اور کوئی برا نہیں ہے میرا ایکسپیرئنس، باہر کا بہت اچھا ایکسپیرئنس ہے، بہت عزت ملی ہے، پر مائنورٹی تو ہے. تو اس سے ہر ایسے گروپ سے، ایسے مطلب کیا کہہ سکتے ہیں طبقے سے جو کہ مائنورٹی ہونے کا ان پہ اتنا بڑا اڈمبر سا چھا گیا، ان سے زیادہ اتفاق ہونے لگا سوچنے کا.